زور سے بولو. بھائی پیچھے والے بولو میں یہ سبق ہے. میں موسیٰ علیہ السلام کو سبق سمجھانا تھا. جس نے کہا تو میں سب سے بڑا عالم ہوں وہ سبق دیا جا رہا ہے کہ میں بولو. کتنے ایسے جو بولنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ مجھے 50 بطور لگ گئے ہیں تو میں تو بہت جانتا ہوں. کہو میں, زور سے بولو, میں نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام کہا میں نہیں جانتا. خضر علیہ السلام نے کہا بڑی پیاری بات, اے موسیٰ یہ پرندہ ہم سے یہ کہہ کے گیا ہے کہ اے موسیٰ اے خضر تم دونوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے, تم دونوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہے وہ اللہ کے دین کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا ٹھاٹے مارتے سمندر کے مقابلے میں اس پرندے کی چونچ میں پانی. اتنا بھی تم دونوں کے پاس علم. زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو. تم میرے آپ کے پاس ہے کیا؟ بولو میں نہیں جانتا. روزانہ سیکھنا, روزانہ علماء کے خدمت میں بیٹھنا. میرے دوستوں نظام الدین کے حضرات فرماتے ہیں اپنی مسجدوں میں اعمال مسجد قائم کرو جو اعمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھے. ایک آدمی آ رہا ہے اور رسول پاک صاحب اس کو قرآن سکھا رہے ہیں. حیات الصحابہ کی روایت ہے کہ آپ کے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے, خندق کے پتھر وہ الگ ہے. یہ مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں آپ کے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے لکھا ہے حیات الصحابہ, اور آپ کھڑے کھڑے صحابوں کو قرآن سکھا رہے ہیں. تو قرآن کا سکھانا مسجد کا عمل. قرآن سکھا رہے ہیں. ایک شخص وضو کر کے آیا, اس کے پیر کے ٹخنوں کے پیچھے کی ہڈی چمک رہی تھی جو سوکھی تھی. فرمایا رسول پاک کے سامنے, اے فلاں تیرا وضو نہیں ہوا. کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا تیری ٹخنے کی پیچھے کی ہڈی دیکھ لے. تجھے کہا یہ سوکھی ہے, اس کا دھلنا تو فرض ہے. اللہ نے وضو سکھایا. رسول پاک علیہ السلام مسجد میں ایک شخص آیا, پیچھے نماز کی نیت باندھی. آپ علیہ السلام اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے. آپ علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ سب سے زیادہ بڑے مربی بھی ہیں, تربیت بھی کرنے والے ہیں. آپ کی نماز دیکھ رہے ہیں. وہ آیا, آگے سلام عرض کیا, بیٹھنا چاہا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی, جا کے نماز پڑھا. اپنی نماز کو دوہرا دے. یہ منتخب احادیث کے خشوع و خضوع کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تفسیر سے پڑھنا. وہ گئے اور دوبارہ نماز پڑھی, پھر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی, یا اپنی نماز کو دوہرا. وہ تیسرے سے گئے, پھر آئے. اللہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی نماز پڑھنا جانتا ہوں, آپ مجھے نماز سکھائیے. اب اس حدیث کو پڑھو, منتخب کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے شروع سے آخر تک نماز سکھایا. ہاتھ کیسے بڑھا, ہاتھ کیسے بڑھا, رکوع کیسے کرنا. آپ وہ حدیث کو پڑھو تو لفظ اطمینان بار بار آیا. قیام کر اطمینان سے, قرآن پڑھ اطمینان سے, رکوع کر, ارے کچھ تو بولو, رکوع کر, رکوع سے کھڑا ہو تو توبہ کر, زور سے بولو اور زور سے بولو. اپنا اطمینان چلے گیا. کھڑے ہوئے نہیں ہوئے کہ سجدے میں, اور سجدے میں نہیں گئے کہ دوسرے سجدے میں. اللہ کے نبی اسلام مسجد میں نماز سکھا رہے ہیں. مشکاۃ شریف کی روایت ہے, آپ ممبر پہ چلنا افروز ہے اور آپ صحابوں کو نماز سکھا رہے ہیں. کیسے ہاتھ باندھنا, کیسے ہاتھ باندھنا, کیسے رکنا. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ رکوع کر کے بتا رہے ہیں کہ سر, پیٹھ, کمر ایک سیٹ میں کر کے دکھایا. کہ آپ اٹھے, قوما کر کے دکھایا اطمینان سے. اور جب سجدہ کرنے کی بات آئی, آپ ممبر سے اترے, آپ نے سجدہ کیا, پھر سجدے کے درمیان میں جلسہ کیا, پھر دوسرا سجدہ کیا. میرے دوستو وہ ہمارا آپ کا نبی جو مسجد نبی میں ممبر پہ چڑھ کر ہمیں نماز سکھائے, آج یہ امت نماز سے غافل ہے. طے کر لو انشاءاللہ ہم مساجد میں اعمال کے سیکھنے سکھانے کی مجالس کو قائم کریں گے.
ارے زور سے تو بولو. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کا ایسے بناؤ کہ ہر آنے والا اپنے زور کا دین سیکھ رہا ہے. نہ نصاب نہ کتاب، نہ نصاب نہ کتاب نہ تنخواہ نہ وقت کا تعین، جیسے آیا ویسے سکھایا. ہر ایک کو اس کے دین ضرورت کا سکھا دو. کلمہ نہیں آتا کلمہ سکھا دو، نماز آتی نماز سکھا دو. فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی اپنے مسجدوں کو مکتب بنا ڈالو. کیا ہماری سیکھنے سکھانا. ہر مسلمان کو طالب علم بنا دو. ہر مسلمان کو آپ بھی طے کر لو کہ میں طالب علم ہوں. کیا بولو؟ میں ہر مسلمان کو طالب علم بنا لو اور ہر عالم کو معلم بنا دو. ہر عالم کو چنانچہ مسجد میں لا کر سیکھنے سکھانے کو ان کے حلقوں کو قائم کرو. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حیات الصحابہ کی روایت ہے. آپ منبر پہ جلوہ افروز ہیں اور لوگوں کو اتحیات سکھا رہے ہیں ایسے جیسے مکتب کا استاد شاگردوں کو سکھاتا ہے. یہ مسجد کے اعمال ہیں. آج یہ اعمال ہماری مسجد سے نکل گئے ہیں. طے کر لو انشاءاللہ ان اعمال کو اپنے مسجدوں کو قائم کریں گے انشاءاللہ. ارے کرو گے میرے دوستوں میرے بھائیوں. کہیں احادیث کا پڑھنا پڑھانا، کہیں احادیث کا ذکر سکھانا، احادیث کا سننا سنانا، کبھی ایمان کے مذاکرے مساجد میں، ایمان کے مذاکرے مساجد میں یہ صحابہ کرتے تھے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے صحابی، استعداد کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم. کتنے بڑے عالم. نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے. قیامت کے دن علماء کا پرچم، علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا. اتنا بڑا عالم. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے مجاہد اور بڑے درجے کے دین کے جاننے والے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درجے کے محدث. سنو اتنا بڑا محدث 5374 احادیث کو ازبر جاننے والا. زبان ہی آتا تھا. دنیا کے فنون کے اعتبار سے ایک مرتبہ حضرت عمر سے کہا اے امیر المومنین میں آپ سے 2 باتیں اور 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. ارے کتنے بولو؟ 2 باتیں اور حضرت عمر نے کہا 5 کو 5. ابو ہریرہ نے کہا مضبوط بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ میں 3 سے زیادہ عدد نہیں جانتا. میں 3 سے زیادہ عدد نہیں جانتا. تو اتنی حدیثیں یہ لوگوں نے حساب کتاب کیا. ان کی حساب ان کی حدیث کو گنا تو معلوم ہوا 5374 احادیث ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے. اتنا بڑا محدث بازار میں گشت کر رہا ہے. کہاں گشت کر رہا ہے؟ بولو زور سے بولو. کہاں گشت کر رہا ہے؟ اور لوگوں سے کہہ رہا ہے اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے. اس درد کے جملے کو، اس درد کو جو جملے میں اس کو توجہ دو. تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم بازار میں ہو. جاؤ مسجد میں. ارے کہاں جاؤ؟ گشت کہاں کر رہے؟ سب مل کے بولو. گشت کہاں کر رہے؟ لوگوں کو کہاں بھیج رہے؟ ہم بھی بازاروں میں گشت کریں گے انشاءاللہ. وہ کہاں بھیجیں گے؟ اس کے لیے کون تیار ہے؟ انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرما لے. بازار میں گشت کر رہے، مسجد میں بھیج رہے. یہ صحابہ کا طرز ہے. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صحابہ کی زندگی سے بات پیش کروں گا اور مسجد میں لا کر سبحان تیری قدرت. عبداللہ ابن رواحہ پوچھ رہے ہیں. عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئے. ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لائے. حیات الصحابہ کی روایت ہے وہ صحابی سیدھے گئے شکایت لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا نبی اللہ آپ سمجھائیے عبداللہ کو، ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، ہم نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے
اور یہ عبداللہ ہم سے کہتا ہے آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئیں. اس کو سمجھائیے اس کو. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عبداللہ پر رحم کرے، اللہ عبداللہ پر رحم کرے. وہ زمین پر ایسی مجالس کو قائم کرنا چاہتا ہے جس پہ فرشتے فخر کرتے ہیں. جس فرشتے ایسی مجلس سے آپ بھی قائم کریں گے انشاءاللہ. ایک روایت میں ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا آؤ، کیا پیار کے ساتھ، بیٹھو میرے پاس، آؤ. ارے آپ بھی بلائیں گے انشاءاللہ، ارے پیار سے بلائیں گے انشاءاللہ. آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم تھوڑی دیر یعنی کہ تو تھوڑی دیر نہیں، ہم اپنے آپ کو ملاؤ اس میں، ہم تھوڑی دیر اللہ پر. وہ صحابی نے کہا ہے عبداللہ ہم کو مسلمان سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے؟ او بھائی ہم کو مسلمان سمجھتا نہیں سمجھتا؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لائیں گے تو ہم کو مسلمان سمجھتے ہی سمجھتا. عبداللہ نے رہا نے پیارا جواب دیا. چھتیس گڑھ میں گشت کرو، چھتیس گڑھ میں لاؤ. آپ کو پورے برار والوں کو چھتیس گڑھ ملا ہوا ہے نظام الدین کی طرف سے کہ وہاں جگہ محنت کرنا. آپ کو ایک بتاؤ، میری جماعت کام کری تھی چھتیس گڑھ میں. میں نے ایک صاحب سے کہا او بھائی آؤ، اسے کہا میں آؤ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ایمان کے مذاکرے کے ذریعے سے. تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ تم ہم کو مسلمان سمجھتے کہ سمجھتے؟ ہم سے ایمان کی بات کر رہے. تو مجھے عبداللہ بن رواحہ کا جواب یاد آ گیا. ارے آپ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. ارے زور سے بولو، ارے اور زور سے بولو. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم زور سے بولو، ہم مسلمان ہیں، لیکن اس ایمان کے مذاکرے سے ہم اپنا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں. ایک بڑے درجے کا صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے ہم اپنے ایمان کو تو 1444 سال کے بعد یہ 15ویں صدی کا مسلمان اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے نہیں چاہیے؟ تو اب بتاؤ اپنے مسجد میں ایمان کر کے قائم کرو گے انشاءاللہ؟ قرآن کا سلسلہ قائم کرو گے انشاءاللہ؟ نماز کا سلسلہ قائم کرو گے انشاءاللہ؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پورے مجمع کو قبول فرما لے. یہ ہے وہ مسجد کی آبادی کی محنت. آپ نے گشت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا لایا، استقبال کیا، حدیث کے حلقے میں اٹھایا، کچھ تعلیم کے ذریعے سے احادیث سنائی، اس کا دل نرم پڑ گیا. نبی کے ارشادات سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے، نبی کی باتوں سے دل کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، دل منور ہو گیا. آپ نے اس کو دعوت کے حلقے میں اٹھایا، اس دعوت کے حلقے والے نے اس سے ایمان کی بات کی. ارے کیا بات کی؟ بولو زور سے بولو، سب مل کے کہو، ایمان کی بات کی، میٹھی میٹھی دین کی باتیں کی، اور اس سے 4 لائن کی بات اس کے سامنے رکھنا ہے. کتنی بولو؟ 4 محنتیں اس کے سامنے رکھو. یہ میں امانت نظام الدین کی آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ کا کام ہے یہ باتیں پورے عالم میں پہنچانا ہے. جو جماعتیں جا رہی ہے پوری دنیا میں عمل کر کے دکھاؤ ان باتوں کے اوپر، اور جو اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے مقام پر رہ کر ان عمل کو کر کے دکھاؤ. کریں گے انشاءاللہ؟ وہ 4 محنتیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی بات جس کو مسجد میں لاؤ، ایمان کی بات کرو، اعمال کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، جو اللہ توفیق پہ بات کرو. پھر اس سے کہو میرے بھائی اس ایمان کے بنانے کے لیے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. کتنے مہینے کے لیے؟ زور سے بولو، سب مل کے بولو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے، اس دور میں فرماتے تھے. عجیب جملہ آپ کا، ہر سال 4 مہینے لگانے کو جب تک جزء زندگی نہ بنائے وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا. بانی تبلیغ کیا کرے؟ ہر سال، زور سے بولو، ہر سال لگانے کو جو زندگی کا جز نہ بنائے وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا. تو پہلی تشریح کتنے بنے گی؟ وہ جائے نہ جائے تشریح کرو اس کو، وہ جتنا دینے لے لو. یہ بات کتنی کرو پہلے اس سے؟ 4 پہلی بات. پھر اس سے کہو میرے بھائی آپ مسجد کے لیے وقت کب دے سکتے ہیں؟ آپ مسجد کے لیے وقت
کب دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا عشاء بعد یا فجر بعد یا ظہر بعد. اب آپ دیکھو فجر میں آئے نہیں آئے, اگر آئے بہت اچھی بات, انہیں لے لو بھائی عبداللہ آئیے 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 آئیے, ہم آپ کو آپ کا انتظار کرتے ہیں, آئیے یہ محنت چل رہی ہے, آپ والی کی محنت چل رہی ہے, آئیے آئیے آئیے, وہ لے لو صاحب کو. اگر وہ نہیں آئے, فجر میں نہیں آئے, تو آپ دو ساتھی, اگر مقام پہ ہے تو مقامی دو ساتھی, جماعت میں جانا جماعت کے دو ساتھی, اس عبداللہ کے گھر چلے جاؤ, السلام علیکم, اب سلام کرو. وہ عبداللہ باہر آئے, اسے کہو بھائی عبداللہ آپ نے فجر کے بعد وقت دیا تھا, ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. وہ برا نہیں مانے, اس نے آپ کو وقت دیا ہے فجر کے بعد, اس کو لے کے آ جاؤ. میرے دوستوں میرے بھائیوں, ہم سب سے جرم ہو رہا ہے, ہم سب سے ایک جرم ہو رہا ہے. ہم مسجد کے لیے وقت تو مانتے ہیں لیکن وصول نہیں کرتے. مسجد کے لیے وقت مانتے لیکن بولو, زور سے بولو, وصول بولو بولو بولو. تو مسجد وال جماعت کیسے بنے گی بغیر وصولی کے؟ طے کر لو انشاءاللہ ہم مسجد وال جماعت بنانے کے لیے بھی لوگوں کی وصولی کریں گے انشاءاللہ. کتنی باتیں ہوگی؟ ارے کتنی باتیں ہوگی؟ دو باتیں, بالکل صحیح. پہلی بات کیا؟ زور سے بولو, 4 بجے. دوسری بات مسجد کے لیے وقت مانگنا, اس کو وصول کرنا. یاد رہے گا, مسجد کے لیے وقت مانگنا, اس کو وصول کرنا, کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات ہم اس سے کہیں گے بھائی گھر میں تعلیم شروع کرنا ہے 5 اعمال کے ساتھ. نیا ہے, کچھ نہیں جانتا, دعوت کے کام کو نہیں جانتا, یہ پوچھے گا بھائی گھر کی تعلیم, گھر میں تعلیم, گھر میں تعلیم, نیا ہے نہیں جانتا, گھر میں تعلیم, ہاں گھر میں تعلیم. اس سے کہو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں ہمیں دین کی باتوں کو سکھایا ہے. وہ نبی اپنی بیویوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے. وہ سیکھتے سیکھتے اما جان آدھا علم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ آدھا علم جو میں لے کر آیا ہوں وہ عائشہ کے پاس ہے اور آدھا سارے صحابہ کے پاس میں ہے. اتنی بڑی عالمہ بن گئی تھی وہ. تو ہم بھی گھر میں تعلیم کریں گے انشاءاللہ. کتنے اعمال کے ساتھ؟ زور سے بولو. قرآن کو صحیح کرنا, بولو. کتاب کی تعلیم, ایک دن منتخب حدیث سے, دوسری فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے, تیسرا صفات کا مذاکرہ, چوتھا تشکیل, ماشاءاللہ پانچواں مشورہ. کریں گے انشاءاللہ. دھیان سے بات سنو, اگر ہم نے اپنے گھر کی اولاد کو اور اپنی گھر کی خواتین کو صفات والا نہیں بنایا تو یہ میرے آپ کے لیے آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے. اور میرے آپ کے لیے اللہ نے سورہ تحریم میں آخر رکوع میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ دونوں نبی, ان دونوں کی بیویوں نے ایمان نہیں لایا, نبی کے ساتھ رہتے تھے, زندگی دین کی نہیں اپنایا, نبی کے ساتھ رہتے تھے, نبی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یہ دونوں نبیوں کی بیویاں اللہ قرآن میں کہہ رہے جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گی؟ ارے زور سے تو بولو, ہمت نہیں کہنے کی آپ کی. ارے کہاں جائیں گے؟ ہم کیوں کہہ سکتے, اللہ کہہ رہا ہے. کہاں جائیں گے؟ وہی اللہ نے کہا ہے فرعون کی بیوی جنت میں جائے گی. فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی, ارے تعجب ہو نا آپ کو. سنو سنو, اس لیے کہ جس دن جادوگروں نے ایمان لایا تھا اور اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ, اسی دن آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ, اس نے بھی اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ. فرعون کہتا اپنی بیوی سے سارا مصر اسے خدا مانتا ہے, اور تو فرعون کی بیوی ہو کے اسے خدا نہیں مانتی. وہ جواب میں کہتی لا الہ الا اللہ. وہ کوڑے لگاتا. لکھا ہے سیرت میں ہاتھوں میں کیل ڈال دیا, پیروں میں کیل ڈال دیا. یہ مشہور ہے کیل والا, کیل والا, کیل ڈال دیا, کوڑے لگاتا تھا. دعا کہ اللہ اپنے قریب مجھے جنت مکان عطا فرما دے. سیرت میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے, اسی سورت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ
کہ اللہ نے موت نہیں دیا آسیہ کو، زندگی میں ہی ان کو جنت کا محل دکھا دیا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے طے کر لو، انشاءاللہ گھر میں تعلیم کریں گے 5 اعمال کے ساتھ، ارے کرو گے انشاءاللہ آپ کے بچے سنور جائیں گے، آپ کی بیٹیاں سنور جائیں گی، آپ کے نوجوان سنور جائیں گے۔ میرے دوستوں، ایک ہاسٹل میں گشت کر رہا میں نے دیکھا ایک لڑکے نے اپنے ہاسٹل کے کمرے کی دیوار پر پوری دنیا کا نقشہ لگایا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹے اب جغرافیہ پڑھتے ہیں؟ جغرافیہ؟ نہیں، میں بی ٹیک کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا بی ٹیک کا یہ دنیا کے نقشے کا کیا تعلق؟ مطلب کچھ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں تو ہم جو پڑھتے تھے وہ نقشے لگاتے تھے، جو ہم پڑھتے تھے وہ چارٹ لگاتے تھے، اور تو نے پڑھ رہا بی ٹیک اور دنیا کا نقشہ لگایا۔ تو لڑکے نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا کہ اس نقشے کا تعلق میرے بی ٹیک سے نہیں ہے، لیکن اس نقشے کا تعلق میری زندگی سے ہے۔ میں سمجھ گیا لڑکا گہرا دکھتا ہے۔ تو میں بیٹے کیا تعلق ہے؟ کہ میں اس نقشے کو دیکھتا ہوں، روز دعا کرتا ہوں، اے اللہ سارے ملکوں کے تو آپ ہی مالک ہیں، قل اللہم مالک الملک، سارے ملکوں کے کون مالک ہیں؟ زور سے بولو، کون ہے؟ اے اللہ کچھ ملک ایسے ہو، لڑکا کہہ رہا ہے کالج کا لڑکا، کچھ ملک ایسے ہو ہدایت آپ دے اور ذریعہ مجھے بنا دے، ہدایت آپ دے اور ذریعہ مجھے بنا دے۔ میرا لڑکا وہ کہہ رہا ہے، میں نے کہا بیٹے تجھے کہاں سے سیکھا یہ بات؟ اس نے کہا میں چھوٹا تھا تب سے میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، میرے امی بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، وہ جماعت میں جاتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے 5 اعمال کے ساتھ میں۔ اور اس وقت میں جب ہماری امی تشکیل کرتی ہے تو ہم سے کہتی ہے تم پورے عالم کے ذمہ دار ہو، تم پورے عالم کے یہ بات میرے ذہن میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ سارا ملک جو ہے اس کے مالک آپ ہیں، ہدایت آپ دیجیے اور ذریعہ مجھے بنا دیجیے۔ میرے دوست اگر گھر میں تعلیم ہوئی اور ذہن بنایا گیا اور مزاج بنایا گیا تو یہ بچے کل کے دائی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ نوجوان صرف گمراہ نہیں ہوگے قوموں کو گمراہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ کسی بھی دنیا میں انقلابات جو ہوئے ہیں اس کو گہرائی سے پڑھو، ان انقلابات میں، ان ریولیوشن میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہر انقلاب کے پیچھے باطل طاقتوں نے جوانوں کو استعمال کیا ہے، چاہے وہ روس کا انقلاب ہو، چاہے وہ اسپین کا انقلاب ہو، چاہے کوئی انقلاب ہو، اگر آپ گہرائی سے پڑھو نوجوانوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج بھی ہمارے جوانوں کو باطل نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اپنے حالات کے ذریعے سے اور اپنی تدابیر کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، اگر کل کا پوری امت کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے جوانوں پر محنت کرو، کریں گے انشاءاللہ، ضرور سے تو بولو، ان سے نرمی سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، تیری بات نہ کرو، تیری بات کوئی جوان پسند نہیں کرتا، تانے مت دو، اتنا بڑا ہو گیا ایسا بڑا ہو گیا ایسا، تانے مت دو، ہم تانے دینے والے بن گئے، یہ تانے انہیں دور کریں گے، لیکن شفقت محبت ان کو قریب کریں گے، قریب کر کے ان کو اتوار کو تعلیم قائم کرو، اپنے مسجدوں میں ان کو لاؤ، اس تعلیم میں بٹھاؤ، وہ ذہن بناؤ اور یہ سمجھاؤ ان کو آپ پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اسکول کالج کے بچوں کو 24 گھنٹے جماعت میں نکالو، حضرت نے اجازت دے دی ہے کہ 24 گھنٹے جماعت کے 10-12 بچوں کے بناؤ، وہ 2 پرانے ساتھی لگا دو، ایسے 2 پرانے ساتھی جن کے 3 دن اس مہینے کے لگ چکے ہیں، وہ 2 پرانے ساتھی ان کی جماعت چلائے، وہ دین سکھائے اور دین کی محنت سکھائے۔ حتیٰ کہ ہاسٹل میں لڑکیاں پڑھتی ہیں تو لڑکیوں کے لیے بھی ہمارے 2 بڑے عمر کے ساتھی جو تبلیغ دعوت میں پرانے رجے بجے ہیں اور جن کی عورتوں نے اوقات لگایا ہے، یہ جائے وہاں پر اور ان کی 2 خواتین ان ہاسٹل کی لڑکیوں کے ساتھ میں تعلیم کرے، ان کے ساتھ مذاکرہ کرے اور ان کا ذہن بنائے، ان کی تشکیل کرے کہ میری بیٹیوں تمہیں اللہ کے راہ سے جانا ہے، لیکن یہاں سے نہیں اپنے مقام پہ جا کر اللہ کے راہ سے جانا ہے، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ جانا ہے،
جب 3 دن کی مطلب لگ جائے گے 10 دن جانا ہے، تو 10 دن لگ جائے گے پھر 10 دن جانا ہے. یہ گھر کی تعلیم، یہ ہفتے والی تعلیم کو اپنے اپنے محلے میں اتوار کو قائم کرو. آپ کو ہمارے جمعے کو ہوتی ہے، وہ چلنے دو، اسے چلنے دو. دو مزید اشے والی خواتین، تینی والی خواتین، ان کے ذریعے سے نئی تعلیم اپنے محلے میں قائم کرو اتوار کے دن، تاکہ یہ لڑکیاں اس تعلیم میں آ جائے. بکھرے ہوئے بال ہے، بے نقاب ہے، بے حجاب ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو. آج بکھرے ہوئے بالوں سے آ رہی ہے، کل تمہاری میری عورتوں سے زیادہ پردہ کرنے والی بن جائے گی. اور اگر روک دیا تو ایک لڑکی ہزاروں کی گمراہ کرنے کی ضرورت بن جائے گی. کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں اور بھائیوں، اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر ماحول بناؤ. میرے بھائیوں، مکتب کی فکر کرو. اپنے پورے علاقے برار میں مکاتب کا جال بچھا دو. ایک ملک میں ہم گئے، ساؤتھ افریقہ میں. اس ملک میں ہم نے پوچھا آپ کے یہاں مکتب کا کیا حال ہے؟ انہیں جواب دیا. جواب تبلیغ ہم سے گئی، دین ہم سے گیا، دین کی محنت ہم سے گئی. مجھے خوب یاد ہے 1988 میں یا شاید 90 میں ہماری جماعت 4 مہینے کی ماں مسورات وہاں گئی تھی. کوئی عورت ایک پردے والی نہیں تھی، بلکہ نیم مہینہ عورتیں گھومتی تھی. ہماری خواتین کو جب پردے میں دیکھتی تو عورتیں کھڑے ہو کر ایسا دیکھتی تھی کہ کون سی بھوت، کون سے جن، کیسی قوم آ گئی ہے، سر سے لے کے پیر تک کھانے. آج وہ ملک اتنا آگے بڑھ گیا ہے. انہیں جواب دیا ہم سے کہ ہم چیلنج سے کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک بچہ بھی جو مکتب کی عمر کا ہے اور وہ مکتب پڑھنا چاہتا ہو، پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. شاگرد ہمارے، دین ہم نے دیا، دین کی محنت ہم نے دی، اتنے آگے بڑھ گئے. چیلنج کر رہے ہیں. کیا یہ چیلنج ہم آپ کر سکتے ہیں کہ میرے بستی میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں جو مکتب سے محروم ہے؟ ارے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ہمارے یہاں سینکڑوں بچے جو مکتب میں نہیں آتے ہیں. تو مکتب کی فکر کریں گے انشاءاللہ. ارے زور سے تو کہہ دو. حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی، جو میں سمجھا رہا تھا جہاں سے میری بات پلٹی ہے، کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی مسجد میں لاؤ، انہیں بھی کلمہ سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، انہیں دین سکھاؤ. یہ عین وہ طریقہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ان باتوں کو اتنے اہتمام سے کرو کہ کوئی دیہات ایسا نہ رہے جس دیہات میں یہ محنت نہ پہنچ جائے. 4 باتیں بنیں گی، 4 مہینے کی تشکیل. ارے یاد آ گئی 4 مہینے کی تشکیل. دوسری بات، مسجد کے لیے وقت مانگتا اس کو زور سے بولو. تیسری بات، گھر کی تعلیم. اور چوتھی بات جو میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو، چھوٹے لوگوں کو مسجد میں لا کے دین سکھانا. 4 باتیں کریں گے انشاءاللہ. یہ 4 باتوں کو دیہات میں پہنچاؤ. ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو پنجاب سے جماعت کام کر کے آئی، میواتیوں کی جماعت، مسورات کی. انہیں ہم سے کہا کہ ہم ایسے دیہات میں گئے جہاں کل گھر 5 تھے. کتنے تھے بولو؟ مسلمان گھر کتنے تھے؟ 5. مسجد نہیں تھی. مسجد میں نے اسے پوچھا تم نے اسے کانٹیکٹ کیسے کیا؟ کہا ہم میں سے ایک ساتھی مقامی شہر کے ساتھی کو لے کر اس دیہات میں گیا. ان دیہات والوں سے کہا ہم مسواک کی جماعت یہاں لانا چاہتے ہیں. وہ دیہات والوں کا یہاں کہیں مردوں کی جماعت نہیں ہے، تو عورتوں کی جماعت لا لیں. کبھی جماعت مردوں کی بھی نہیں آئی، ہمارے مسجد بھی نہیں ہے. وہ میواتی نے کہا ہم عورتوں کی جماعت لانا چاہتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے بھیا کہاں رکھو گے؟ آپ کے گھر میں رکھیں گے. ہمارے گھر میں رکھیں گے. کہاں ہمارے؟ آپ کے گھر میں رکھیں گے. تو ہم کہاں رہیں گے؟ ہماری عورتیں کہاں رہیں گی؟ کہا آپ کی خواتین رہیں گے ہماری خواتین کے ساتھ دوسرے گھر میں، آپ کے مرد رہیں گے ہمارے مردوں کے ساتھ ایک گھر میں. اچھا، ہمارے یہاں سنجے خانہ بیت الخلا نہیں ہے. ہماری عورتیں جنگل میں آتی ہیں. جنگل میں آپ کی عورتیں جنگل میں جا سکتی ہیں. تو امیر صاحب نے کہا یہ جو صحن ہے تیرا صحن، یہ صحن ہم گاڑ کریں گے. وہ 2 لکڑیاں رکھ دیں گے، ٹاٹ سے گھیر دیں گے، جیسے اجتماع میں چلتا ہے، بیت الخلا بنتے ہیں اجتماع میں، ایسے بنا دیں گے اور ٹاٹ سے گھیر دیں گے ہم، تاکہ ہماری عورتوں سے فارغ ہو جا کر کے. ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. لیکن ہم غریب لوگ ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے. ان دیہات والوں سے جماعت نے کہا کھانا تو ہم کھلائیں گے آپ کو. دونوں دن کے آپ کی عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو ہماری دعوت رہے گی. کہ جی ایسا ہے، کہ جی ایسا ہے. کہ لاؤ جماعت.
تو جماعت کے صدر کا لاؤ کدال. تو کدال کیوں لاؤ؟ گڑا کریں گے نہیں بیت الخلا کے واسطے. ارے ہاں ہاں اور گڑا کیا, 2 لکڑیاں لاؤ, لکڑیاں رکھ دی, انہیں سے کاٹ کیا اور بیت الخلا بنا دیا جیسے یہاں ہے بیت الخلا بنے ہوئے جی. اور جماعت کی صبح جماعت لے کے آ گئے. ایک گھر میں عورتوں کو ٹھہرایا, ان کی عورتیں گاؤں والوں کی ان کی عورتوں کے ساتھ, اس گھر کے مرد ایک گھر میں ٹھہرا اپنے مردوں کے ساتھ, کھانے بنائے, پورے گاؤں کو 5 گھر کا گھر گاؤں سب کو دعوت کھلایا پلایا. وہ عورتوں نے دین سکھایا. تو کسی عورت کو کلمہ نہیں یاد, کلمہ سکھایا, کلمہ سکھایا, کلمہ سکھایا. ایک لڑکی کالج میں پڑھنے جاتی تھی اس دیہات سے شہر میں, صبح جاتی شام کو آتی. اس لڑکی نے پوچھا عجیب سوال, یہ آپ نام لے رہے بار بار, یہ کون ہے؟ تو جماعت کی عورتوں نے کہا یہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کالج میں پڑھنے والی جانتی, نبی کا نام نہیں جانتی. بہرحال 2 دن جب ہو گئے, کب چلیں گے؟ تو جماعت کی خواتین کا ہم نہیں جائیں گے یہاں سے. ارے نہیں جائیں گے تو کیا کرو گے؟ 2 دن اور بڑھاؤ. 2 دن 5 گھر کا دیہات 2 دن اور بڑھاؤ. یہاں بات کرو, ان کے مردوں سے بات کرو. ارے بات کی بھائی ہماری عورتیں کے لیے 2 دن اور بڑھاؤ کر کے. کیسے بڑھائیں گے؟ یہ بازو والا گھر ہے نا, اس میں عورتیں رہیں گی, اسی بیت الخلا کو استعمال کر لیں گے, اور دوسرے گھر میں ہم مرد آ جائیں گے. جی اچھی بات ہے. دوسرے گھر میں آ کے عورتیں چلے گی. اب 2 دن 4 دن میں کچھ باتیں یاد ہو گئی. کسی کو کلمہ یاد ہو گیا, کچھ سورہ فاتحہ یاد ہو گئی, کسی کو یاد ہو گیا. 4 دن میں اطمینان ہو گیا. جماعت وہاں لے گیا. آپ بھی طے کر لو انشاءاللہ دیہات میں خواتین کی جماعت لے جائیں گے انشاءاللہ. ارے آواز ہی نہیں آئی. ارے لے جاؤ گے, کون لے جائے گا انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرما لے. ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہے میرے پیاروں, ارتداد دیہاتوں میں پلتا ہے, بے دینی بڑا عام ہے. جہالت, غربت اور فرصت, یہ 3 اسباب ہے ارتداد کے. جہالت, فرصت اور غربت, یہ زیادہ دیہاتوں میں پلتی ہے. تینوں باتیں طے کر لو انشاءاللہ. ہم مردوں کی جماعت بھی اور خواتین کی جماعت بھی انشاءاللہ لے کے جائیں گے, تاکہ وہاں کی سب باتیں ختم ہو جائیں. کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں بھائیوں, یہ ساری باتوں کو لے کر پورے عالم میں جانا ہے. ملک در ملک کیا کہیں, کیسے کہیں. عجیب غریب احوال ہے دنیا کے, عجیب غریب. ہم میڈاگاسکر گئے, ایک ملک ہے میڈاگاسکر. سنو بیٹا, میڈاگاسکر کلام پہلے مدینۃ الاصغر تھا. مدینۃ الاصغر چھوٹا مدینہ. ہم سے لوگوں نے کہا یہ بات, چھوٹا مدینہ. اب یہ چھوٹا مدینہ کیا بن گیا؟ میڈاگاسکر بن گیا. وہاں کے لوگوں نے کہا کثیر تعداد میں ایمان والے تھے, تقریباً 80%, آج صرف 4% ہے. کیوں؟ ہم نے جانا ہمیں چھوڑ دیا ہے. ایک جزیرے میں جماعت میڈاگاسکر ہوائی جہاز سے ایک ملک میں گئے, وہاں سے پانی کی جہاز سے ایک جزیرے میں گئے, وہاں سے پانی کی جہاز سے دوسرے جزیرے میں گئے. جب جزیرے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ نیچے سے اوپر تک دیکھ رہے ہیں, نیچے سے اوپر تک. کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے. کہا ہم ایمان والے ہیں. کہا ہم سے تو یہ کہا گیا دنیا میں ایمان والے ہیں ہی نہیں, ہم سے کہا گیا دنیا میں اسلام ہے ہی نہیں. ارے کہا ہے, ہم ہیں. کہ ہم سے اتنا کہا گیا کہ ہم تو اب بدل گئے ہیں, ورنہ ہم سب کے سب پہلے ایمان والے تھے. ارے کیا تھے بولو, ہم سب سے پہلے کیا تھے؟ ایمان والے تھے, اب ہم بدل گئے ہیں. ارے ہم آئے. ارے ہم ہیں. انہوں نے کہا تم کو آنے میں بہت دیر ہو چکی ہے. آنے میں تم کو بولو, آنے میں تم کو دیر ہو چکی ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اس سے پہلے اور دیر نہ ہو جائے, اور جزائر اور جزیرے اور ملک پلٹا نہ کھائے, اس سے پہلے طے کر لو ہم پورے عالم میں جائیں گے انشاءاللہ. ارے زور سے تو بول دو. طے کر لو, جس کے ہاتھ 3 دن لگے ہوئے ہیں وہ طے کر لو انشاءاللہ ہم دنیا میں ملک میں جانے کو تیار ہے. کون تیار, ہاتھ سے اشارہ کر دو انشاءاللہ. اللہ قبول فرما لے. کتنے لوگ ایسے سر پہ دستیاں بندھی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے پہلی بار اجتماع میں آئے ہوں گے, کوئی بات نہیں. اگر فیصلہ ہے آپ کا, ارادے ہے اللہ کے, نیت اللہ کے لیے ہے, اللہ لے جا کے بتائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں بھائیوں, ہماری درخواست ہے, جس محبت سے آپ نے یہ پورا مذاکرہ سنا ہے,
ہمیں چاہتے ہیں آپ 3-3 4-4 کی وہی جماعت بناؤ. یہ پہلے ایک تو اعلان کے بعد اس کے بعد 3-3 4-4 کی وہی جماعت بناؤ اور اپنے جیب سے کاغذ نکالو اور کاغذ نکال کر جیب سے اور 3-4-5 لوگ وہی طے کر لو میرا سالانہ 4 مہینے کب, سالانہ, ماہانہ, ہفتے واری, روزانہ, یہ ہمارے اعمال ہے. سالانہ 4 مہینے کب, اس کا ابھی اجتماع سے نقد اس کو پہلے لکھ لو یا جو آپ کا اعلان ہے اس کو لکھ لو. پھر مہینے کے 10 دن کیسے لگائیں گے وہ لکھو. کیسے لگائیں گے؟ پہلے ہفتے میں 3 دن اپنی جماعت بنا کے لے جائیں گے دیہات میں, دوسرے 3 دن وہاں کی جماعت بنا کے لے جائیں گے تقاضے پر یا اپنی مسجد جماعت پر بھی اس کو لے کے جائیں گے. 30 سے 3 دن خواتین کے ساتھ. دسمبر میں امی کو لے کے گئے, جنوری میں اہلیہ کو لے کے جاؤ جوان بچی کے ساتھ. 3 دن کی جماعت میں بیٹی جا سکتی ہے کنواری, ماں صاحب ہو جائے. 3 دن 3 مطلب لگ جائے 10 دن لے جا سکتے ہیں ماں صاحب ان کی جماعتیں بناؤ. اس طریقے سے میرے دوست بھائیوں ہماری درخواست ہے آپ یہاں آپس سے بیٹھ کر طے کرو 10 دن کیسے لگائیں گے. 3 دن اپنی جماعت, 3 دن تقاضے والی جماعت, 3 دن خواتین جماعت. کتنے دن ہو گئے بولو؟ ارے میرا حساب کچا, تمہارا پکا کتنے دن ہو گئے؟ 1 دن بچا ہوا ہے. ارے بچاؤ نا 1 دن.